السلام علیکم دوستو، ہم نے بچپن میں اسکول میں ہمیشہ دنیا کے 7 عجائبات کو پڑھا اور سنا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا نے اور بہت سے عجائبات کو ان میں شامل کر لیا۔ ہم نے جن 7 عجائبات کا نام سنا اور پڑھا تھا وہ یہ تھے: تاج محل، دیوار چین، اہرام مصر، ماچو پیچو اور اردن میں پیٹرا، پتھروں سے بنائی ہوئی عمارات جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ اٹلی میں جھکا ہوا ٹاور یعنی ٹاور آف پیسا، اور روم کا بڑا اسٹیڈیم جہاں انسانوں سے اور انسانوں کی شیروں سے لڑائی کرائی جاتی تھی۔ ہم اس ویڈیو میں ان تمام عجائبات کے بارے میں نہیں، صرف اہرام مصر کے بارے میں چند نہایت مفید اور اہم معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر ابھی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دنیا کے ان 7 مشہور اور قدیم عجائبات میں اہرام مصر ایک اہم اور قدیم ترین عجوبہ ہے، جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک صحیح سلامت موجود ہیں۔ دوستو، ان تعمیرات کا شمار انسان کی قدیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے، اور سبھی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فرعون مصر یعنی مصر کے فرعونوں کی قبریں ہیں، جن میں شاہی خاندان کے لوگ دفن ہیں۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے یہ واحد ہیں جو ابھی تک بہترین حالت میں موجود ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق مصر میں دریافت کیے گئے اہراموں کی کل تعداد 138 ہے، جنہیں آج سے 4500 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ ان میں سے اہم ترین مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے باہر غزہ کے مقام پر واقع ہیں۔ ان میں سے 3 اہرام خوفو، خافرہ اور میکاور کا شمار دنیا کے قدیم ترین عجائبات میں ہوتا ہے۔ تمام اہراموں میں سب سے بلند اہرام خوفو کا ہے، جو 455 فیٹ بلند ہے اور اس کا رقبہ 13 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، اس کی تعمیر میں 25 لاکھ گرینائٹ پتھر کے بلاک استعمال کیے گئے اور ان بلاکس میں سے اکثریت کا وزن 2 سے 25 ٹن کے قریب ہے۔ ان کی تعمیر اتنی بہترین کی گئی کہ آج کی سائنس بھی ایسا یادگار اہرام نہیں بنا سکتی، مطلب یہ فنی مہارت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ ان بلاکس کا وزن 5.9 ملین ٹن تک ہو سکتا ہے اور اس کی تعمیر میں 20 سال سے زائد کا وقت لگا۔ ایک دن میں 800 ٹن پتھر لگایا گیا، مطلب 12 سے 13 بڑے پتھر ہر روز اپنی جگہ فٹ کیے گئے۔ مصر کے اس عظیم اہرام کی تعمیر کو لے کر بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ جب کرین اور بڑی تعمیراتی مشینری نہیں تھی تو یہ کیسے بنا لیے گئے۔ مصری ہسٹری کے مطابق یہ پتھر 800 کلومیٹر دور سے لائے گئے اور ایک لمبی ترین نہر کھود کر اور پھر جانوروں کے چمڑوں میں ہوا بھر کر ان کو پانی کے اوپر تیرا کر غزہ تک لایا گیا۔ دوستو، اس بات میں 800 کلومیٹر کا فاصلہ زیر غور رکھیں اور ماضی کی مشکلات کو ذہن میں رکھیں تو یہ ایک ناممکن کام تھا جو انسانی ذہانت نے کر دکھایا۔ مکمل تعمیر کے بعد اس کے اوپر سفید چمکدار پتھر لگایا گیا۔ اہراموں کی تعمیر میں 1 لاکھ سے زائد ہنرمندوں نے کام کیا۔ ان ہنرمندوں کا کام اتنا عمدہ ہے کہ آج بھی 2 پتھروں کی درمیانی درز میں بینک کا ATM کارڈ داخل کرنا دشوار ہے، اور ہر بلاک اپنی پوزیشن میں درست طور پر لگایا گیا ہے۔ ان اہراموں کی تعمیر اور ان میں استعمال کیے گئے پتھر، پیمائش کی درستگی، ان عمارتوں کی عظمت، کاریگری اور اس سے متعلق دوسرے رازوں نے سائنسدانوں اور ماہرین کو حیران کر رکھا ہے، جو صدیوں سے ان پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ شاید پوری دنیا میں اس قدر پراسرار اور تعجب خیز کوئی عمارت نہ ہوگی جو ایک ویران میدان اور صحرا میں کھڑی پوری دنیا کے سائنسدانوں اور اہل علم کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی ہو۔ اہرام مصر کی تعمیر میں اس قدر سائنسی راز پوشیدہ ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے، مگر یہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ دوستو، جو پتھر اہرام کی تعمیر میں لگائے گئے ان کا وزن 2 سے 25 ٹن تک ہے۔ اہرام میں تقریباً 25 سے 27 لاکھ پتھر لگائے گئے۔ فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی 70,000 کلو گرام، اور آج تک یہ کوئی حل نہیں پیش کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگایا۔ اہرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان 149.4 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہی ہے۔ اہرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی سمت بتلاتا ہے، اور اندرونی رستہ سائرس سٹار کی جانب اشارہ کرتا ہے، جس کا ذکر سورۃ نجم کی آیت نمبر 49 میں آیا ہے۔
دوستو اگر آپ گوشت کا تازہ خون آلود ٹکڑا احرام کے کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خشک ہو جائے گا۔ یہ راز آج تک راز ہی ہے۔ احرام کے سرکم فرنس یعنی محیط کو اگر اونچائی سے تقسیم کیا جائے تو 3.14 کے برابر ہے، جو میتھمیٹکس اور فزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی دائرے کے محیط کو اس کے قطر سے تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے، جو کہ ناقابل یقین کرشمہ ہے۔ دوستو رات کے وقت یہ احرام چمکتے ہیں اور روشن نظر آتے ہیں کیونکہ ان پر برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے۔ جس طرح بعض گھڑیوں کا ڈائل رات کو چمکتا ہے، گھڑیوں کی سوئییں اور نمبروں پر تابکار دھات ریڈیم کے رنگ کی پالش کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اندھیرے میں روشن نظر آتی ہیں۔ سال میں ایک دن سورج کی شعاعیں احرام کے اندر داخل ہوتی ہیں اور کچھ محققین کے مطابق یہ دن فرعون کا یوم پیدائش مانا جاتا ہے۔ احرام میں رکھی تلواریں اور چھریاں زنگ آلود نہیں ہوتی، حالانکہ ہزاروں برس سے وہ وہاں موجود ہیں، اور سائنسدان آج تک اس راز کو نہیں سمجھ سکے کہ آخر اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود ان تلواروں اور چھریوں کو زنگ کیوں نہیں لگا۔ احرام کے چند کمروں میں بہت سے آلات بند ہو جاتے ہیں اور سائنسدان آج تک یہ راز حل نہیں کر سکتے۔ دوستو تعجب کی بات ہے کہ تینوں احراموں سے جو لکیر گزرتی ہے وہ بحیرہ اوقیانوس میں واقع برمودا ٹرائی اینگل اور بحر الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائی اینگل کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ بڑے احرام میں 3 کمرے ہیں، وہ زمین سے اوپر ہیں اور ایک زمین کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ میرابو نامی شخص ماہر انجینئر نے یہ احرام تقریباً 20 سالوں میں بنایا تھا، اور اس احرام کی تعمیر میں 1,00,000 مزدوروں نے اپنی جان کھوئی تھی۔ احرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کے چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی عیسوی میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا تھا۔ جو دائرہ اوربٹ احرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، وہ تمام برائے اعظموں اور سمندروں کو بالکل برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور ان کا رقبہ ایک دوسرے سے برابر ہے۔ دوستو آپ کو یہ سن کر بھی حیرانی ہوگی کہ اگر ان احراموں کے اندر بلیڈ رکھ دیے جائیں تو وہ نہایت تیز تلواروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور سائنسدان یہ راز بھی حل نہیں کر سکے۔ سائنسدان کہتے ہیں جو باتیں آج تک پرانی چیزوں اور رازوں سے دریافت ہوئی ہیں وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہیں۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ راز اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی خلائی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھتی یا نہیں رکھ سکتی۔ الحمدللہ یہ تمام تعریفیں اس خالق مخلوق کے لیے ہیں۔ دوستو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان احراموں کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ ان احراموں کی تعمیر کا مقصد بادشاہ کی ممیوں یعنی حنوط شدہ لاشوں کو سنبھال کر رکھنا تھا، تاکہ آخرت کے سفر میں ان کے درجات بلند ہوں، اور جب یہ دوبارہ زندہ ہوں تو ان کے جسم بھی سلامت ہوں۔ ان حنوط شدہ ممیوں کے ساتھ ان کے غلاموں، کنیزوں اور اس کے استعمال شدہ سب چیزوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، بہت سا سونا، چاندی اور جواہرات بھی، تاکہ آخرت اچھی ہو اور نئی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس وقت بھی عام آدمی کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی آج یہ عام آدمی اپنی صحیح قدر و قیمت سے آگاہ ہے۔ اس وقت کے مصریوں کا یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ ارواح کبھی نہیں مرتی اور ایک طویل مدت کے بعد واپس جسم میں آ جاتی ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بھی اس وقت لاکھوں میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں فرعونوں نے اپنے لیے عظیم احرام تعمیر کروائے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔